بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز سامعین، اللہ کا فضل اور احسان ہے، ہمارا یہ تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے جس میں سورہ یونس اور سورہ ہود مکمل ہو چکی ہے۔ اب سورہ یوسف آج سے شروع ہو رہی ہے۔ سورہ یوسف یہ قرآن کریم کی بہترین سورت ہے، خوبصورت سورت ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں احسن القصص، کہ بہترین واقعہ ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ خوب توجہ اور غور سے سورہ مبارکہ کو سنیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں، دوسروں کو بھی اس سلسلے سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ پہلے ہم مختصر سا تعارف اس سورت کا، سورہ یوسف کا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورت سورہ یوسف بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ مفسرین نے اس کی 4 آیات کو مدنی کہا ہے کہ 4 آیتوں کے علاوہ ساری سورت یہ مکی ہے۔ اس کے شان نزول کے سلسلے میں حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ نے قصص القرآن میں لکھا ہے کہ تمام حدیث کی روایات اور مفسرین کے اقوال سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کفار مکہ نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے متعلق آپس میں یہ گفتگو کی کہ ہم آپ کو آپ کی دعوتی مشن سے بہت روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن آپ ہیں کہ اتنے ہی جی جان سے اس کی محنت میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کے ماننے والے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، ہم کیا کریں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس طرح سے اپنی پریشانی اور اپنی درماندگی اور عاجزی کا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو میں اظہار کیا، اور پھر وہ مل کر یہود کے پاس گئے کہ چلو یہود سے کچھ معلوم کرتے ہیں، ان سے کوئی آئیڈیا لیتے ہیں کہ کیسے نبی علیہ السلام کو پریشان کیا جائے اور آپ کے مشن سے روکا جائے۔ جب وہ یہود کے پاس گئے تو یہود نے ان سے کہا کہ اس مدعی نبوت کو اگر پریشان کرنا ہے تو تم ان سے یہ سوال کرو کہ یعقوب کی اولاد شام سے مصر کیوں منتقل ہوئی، اور یوسف کے متعلق جو واقعات ہیں ان کی تفصیل کیا ہے۔ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ آپ کے پاس حضرت یعقوب کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے اور اس طرح آپ کے خلاف ہم پروپیگنڈا کر سکیں گے، ہم کو خوب پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف نازل کر دی، جس میں پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بنو اسرائیل کے جو جد امجد یعنی دادا تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور حضرت یعقوب کا ہی دوسرا نام اسرائیل بھی تھا۔ ان کے 12 لڑکے تھے، انہی کی نسل سے بنو اسرائیل کے 12 قبیلے بن گئے۔ اس سورت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے صاحبزادوں کے ساتھ
فلسطین میں رہتے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین بھی شامل تھے، اور ان دونوں کے سوتیلے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سازش کرتے ہوئے ایک کنویں میں ڈال دیا تھا، جہاں سے ایک قافلے نے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر مصر کے بازار میں لے جا کر وہاں کے ایک سردار کے ہاتھ فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام شروع میں تو غلامی کی زندگی گزارتے رہے، لیکن پھر درمیان میں اس سردار کی بیوی زلیخا کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے اس عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مصر کے بادشاہ کو ایک خواب پڑا، جس خواب کی صحیح تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے دی، اور اس وجہ سے وہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر مہربان ہو گیا۔ پھر ان کو نہ صرف عزت کے ساتھ جیل سے باہر نکالا، بلکہ ان کو اپنے قریبی لوگوں میں شامل کر لیا، پھر ان کو وزیر خزانہ بنا دیا، پھر بعد میں حکومت کے سارے اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیے۔ جب سارے اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کو مل گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو فلسطین سے مصر بلا لیا۔ اس طرح بنی اسرائیل فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے۔ یہ پوری تفصیل اس سورہ یوسف کے اندر بیان کی گئی ہے۔ ایک خاصیت اس سورت کی یہ ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ایک تسلسل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ پوری سورت تقریباً حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے لیے ہی گویا نازل کی گئی ہے، اور یہ واقعہ کسی اور دوسری سورت میں کہیں نہیں آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورے قرآن کریم میں 36 مرتبہ نام آیا ہے، جن میں سے 24 مرتبہ اسی سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کا نام ذکر فرمایا، اور پھر اس واقعے کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے اوپر ایک حجت قائم فرما دی، جو حضور علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا کرتے تھے۔ ان کے اوپر اب یہ بات بالکل صاف ہو گئی، کھل گئی کہ جو واقعہ ہم نے نبی علیہ السلام کو پوچھا تھا، اس واقعے کا علم آپ علیہ السلام کو پہلے سے نہ تھا، اور نہیں آپ کو اس واقعے کے علم ہونے کا کوئی ذریعہ موجود تھا۔ لہذا جب یہ تفصیل آپ علیہ السلام پوری اس واقعے کی بیان کر رہے ہیں تو ضرور بھی ضرور آپ کو وحی ہی آئی ہے، وحی کے علاوہ اور کوئی طریقے سے آپ کو یہ معلومات حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ اور بھی تسلی کے سامان ہیں اس صورت میں نبی علیہ السلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے۔ تو یہ مختصر سا تعارف میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کا پیش کیا ہے۔ اب انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے کی یہ سورت ہم سورت کی آیات کے ذریعے سے ہم پوری تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک چیز اور سن لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ کیا ہے؟ حضرت یوسف یہ حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، حضرت یعقوب وہ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت یوسف کا نسب نامہ ہوا یوسف
بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام. حضرت یوسف کی والدہ کا نام راحیل بنت لیان تھا. حضرت یعقوب کو راحیل بنت لیان سے دو لڑکے تھے. ایک حضرت یوسف اور دوسرے ان کے چھوٹے بھائی بنیامین. بنیامین کی ولادت کے وقت ان کی والدہ حضرت راحیل بنت لیان کا انتقال ہو گیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہی کی بہن لیا بنت لیان سے نکاح کر لیا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کل 11 بھائی تھے، جن میں سے ایک بنیامین آپ کے سگے بھائی تھے، اور باقی 10 جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ شریک بھائی تھے. یعنی باپ تو ان کے وہی حضرت یعقوب تھے، لیکن ماں ان کی الگ تھی، جس کو فقہا کی اصطلاح میں اللہ کی بھائی کہتے ہیں، باپ شریک بھائی. حضرت یعقوب علیہ السلام ہبرون کی وادی میں رہتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی مسکن وہی تھا. اور حضرت یعقوب کی کچھ زمین جو ہے سکم، آج کل جس کو نابلس یا اس طرح کا کوئی نام علاقے کو دیا جاتا ہے، یروشلم کے پاس میں ہے، وہ یروشلم کے اندر ہے، وہ اس جگہ پر حضرت یعقوب کی اور کچھ زمین بھی تھی. یہ مختصر سی تفصیل میں نے مختصر سی معلومات آپ کو بتائی. اب ہم انشاءاللہ آیات کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہیں. قرآن کریم حق کو واضح کرتا ہے، حق کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو. آسمانی کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد دراصل انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی رہنمائی ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مقصد اسی وقت حاصل ہوگا جب وہ کتاب اس قوم کی زبان میں نازل کی جائے جس قوم پر نازل کی جا رہی ہے، جس قوم کے لیے نازل کی جا رہی ہے، یا جو قوم اس کتاب کی مخاطب بن رہی ہے. لہذا یہی وجہ ہے کہ ہر آسمانی کتاب اسی قوم کی زبان میں نازل ہوئی ہے جس قوم کی ہدایت کے لیے وہ نازل کی گئی تھی. قرآن کریم کے اولین مخاطب جو تھے وہ عرب تھے، اس لیے قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ عربی زبان جو ہے وہ اپنی فصاحت، بلاغت اور اعجاز کی وجہ سے دنیا کی سب سے بہترین زبان ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا عربی میری زبان ہے اور جنتیوں کی زبان ہے. تو سب سے بہترین زبان ہے. باری تعالیٰ نے اس سب سے بہترین کتاب یعنی قرآن کریم کو دنیا کی سب سے بہترین زبان یعنی عربی میں نازل فرمایا، اور سب سے بہترین نبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور سب سے بہتر فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا ہے۔ تو سب سے اشرف کتاب، ایک اشرف زبان عربی میں، ایک اشرف نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک اشرف فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوئی۔ فرمایا کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ اے پیغمبر، ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں، جبکہ تم اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے۔ حضرت نبی علیہ السلام کو اس واقعے کا تو کوئی علم تھا ہی نہیں۔ نیز تورات میں بھی جو واقعہ حضرت یوسف کا بیان کیا گیا تھا اتنی تفصیل سے نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک بہترین واقعہ ہم تم کو سناتے ہیں قرآن کریم کے ذریعے سے، اور تم اس واقعے سے پہلے بالکل ناواقف تھے۔ اتنی تفصیل سے واقعہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب تھا جو انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا، جس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف کے 11 بھائی، اور سورج اور چاند سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ تھے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ انہوں نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کر لیں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد سے خواب بیان کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی سے حضرت یوسف سے بے حد محبت کرتے تھے، جی جان سے۔ اس لیے حضرت یوسف سے ان کے دوسرے بھائیوں کو ایک طرح سے حسد تھا۔ ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف سے بہت دل سے محبت کرتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں، ہر وقت انہی کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے ان کی یہ سوچ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی نہ کسی طرح سے راستے سے ہٹا دیں تاکہ والد کی محبت جو ہے وہ انہی کے لیے خالص ہو جائے۔
جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو ٹوکا، خواب کی تعبیر سمجھ گئے کہ یہ ایک عظیم شان یوسف کی ہونے والی ہے، تو ٹوکا کہ بیٹا اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے بھائی پہلے ہی تجھ سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، یہ خواب سن لیں اور اس کی تعبیر وہ سمجھ لیں تو پھر تجھ سے اور زیادہ وہ حسد کرنے لگے اور شیطان کے جھانسے میں آ کر تجھے کوئی تکلیف پہنچا بیٹھے۔ اس لیے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ رہے تھے خواب کی تعبیر کو کہ یوسف کو اتنا اونچا مقام ملنے والا ہے کہ ان کے 11 بھائی اور ماں باپ کسی وقت ان کے فرما بردار ہو جائیں گے، اس لیے نصیحت فرمائی کہ یوسف یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا۔ ان آیات میں چند مسائل قابل ذکر ہیں۔ سب سے پہلے تو خواب کی حقیقت اور اس سے معلوم ہونے والی باتوں کا درجہ اور مقام معلوم کرنا پڑے گا کہ خواب کی حقیقت کیا ہے اور اس سے جو باتیں آدمی کو معلوم ہوتی ہیں اس کا کیا مقام ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا نفس جب بے ہوشی یا نیند کی وجہ سے ظاہری بدن کام کرنے سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی خیالی قوتوں کی راستے سے کچھ صورتیں دکھائی دیتی ہیں، خیالی قوتوں کے راستے سے، اسی کو خواب کہا جاتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے حدیث میں خواب کی 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں کہ 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں۔ ایک خواب تو وہ ہوتا ہے جو انسان کو خیالات وغیرہ کی وجہ سے آتا ہے، یعنی مختلف ایسی صورتیں اور واقعات انسان خواب میں دیکھتا ہے جو کہ بیداری کی حالت میں عام طور پر دیکھتا رہا تھا، اب وہی ساری چیزیں متشکل ہو کر کے خواب میں نظر آ جاتی ہیں، تو اس کو حدیث النفس کہتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کچھ صورتیں اور واقعات انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، کبھی وہ خوش کرنے والے ہوتے ہیں، کبھی ڈرانے والے ہوتے ہیں، کبھی الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسری شکل، دوسری قسم خواب کی ہوتی ہے جس کو تسویل شیطانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں قسم کے خواب باطل ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی اصلیت نہیں اس کی۔ ایک جو انسان کے قوت خیالیہ کی وجہ سے دن میں دیکھی ہوئی چیزیں متشکل ہو کر خواب میں نظر آئیں، اور دوسرے شیطان کبھی خوش کرنے والے اور کبھی ڈرانے والے خیالات اور واقعات کچھ صورتیں بنا کر کے ذہن میں ڈال دے۔ پہلی کو حدیث النفس کہا جاتا ہے، دوسری کو تسویل شیطانی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی اصلیت نہیں، اس پر کوئی حکم نہیں ہے
شریعت کے اندر کوئی حکم کا مدار اس پر نہیں آئے گا۔ تیسری قسم جو صحیح اور حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کا الہام ہے جو اپنے بندے کو کسی چیز سے متنبع کرنے کے لیے یا خوشخبری دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے بعض چیزیں اس کے دل و دماغ کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یہ خواب مومن کے لیے ایک کلام ہوتا ہے، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا خواب ایک کلام ہے جس میں وہ اپنے رب سے بات چیت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے۔ تو یہ تین قسم کے خواب ہوتے ہیں۔ تیسرا جو خواب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے الہام جو ہوتا ہے، کبھی خوشخبری بندوں کو دی جاتی ہے، اور نبیوں کو بھی خواب گرتے ہیں۔ نبیوں کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ جو بندہ جتنا سچا ہوگا، جتنا کامل اور پختہ ایمان والا ہوگا، اس کا خواب اتنا ہی سچا اور اچھا ہوگا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے انبیاء کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے، انبیاء کے سارے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا ہے کہ خواب نبوت کے 46واں حصہ ہے، 46واں حصہ ہے خواب نبوت کا۔ نبی علیہ السلام کو بھی نبوت سے پہلے، نبوت کے ملنے سے 6 مہینے پہلے سے خواب دکھائی دیتے تھے، اچھے اچھے سچے سچے خواب آپ علیہ السلام کو دکھائی دیتے تھے۔ تو یہ خواب کی 3 قسمیں ہوئی۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی کبھی کافر اور فاسق آدمی کا خواب بھی سچا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور یہ بات قرآن حدیث سے اور تجربات سے ثابت ہے، معلوم ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ فاسق اور فاجر بلکہ کافر کو بھی جو خواب آتا ہے وہ سچا ہو جاتا ہے۔ جیسے اسی سورہ یوسف کے اندر آگے چل کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے 2 ساتھیوں کے خواب کا تذکرہ آئے گا۔ وہ دونوں کافر تھے، لیکن ان کا خواب جو ہے وہ سچا ہوا۔ اسی طرح اسی سورہ یوسف کے اندر آگے چل کر آئے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے اس وقت بادشاہ کو ایک خواب گرا تھا مصر کے، وہ مصر کا بادشاہ اس وقت کافر تھا، لیکن اس کا وہ خواب سچا ہوا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے دی تھی۔ تو کافر اور فاسق آدمی کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے کہا تھا کہ میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا۔ اس سے مفسرین نے، علماء نے کچھ مسائل نکال کر کے بیان فرمائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خواب جو ہے وہ ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، ہر کس و ناکس کے سامنے، ہر اپنے بھلا اور برا چاہنے والے کے سامنے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خواب اچھا ہو تو اپنے کسی بھلا چاہنے والے کے سامنے بیان کریں تو اس میں مذائقہ نہیں ہے، بیان کر سکتے ہیں کسی اچھے عالم دین کے سامنے تعبیر معلوم کرنے کے لیے وغیرہ۔ اور اگر خواب برا ہو تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر ایسے شخص کے سامنے جو اپنے سے حسد کرتا ہو، اپنے سے جلتا ہو یا اپنی برائی چاہتا ہو، ایسے شخص کے سامنے تو برا خواب بالکل بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے بشارت، دوسرے نفسانی خیالات، تیسرے شیطانی تصورات۔ اس لیے جو شخص کوئی خواب دیکھے اور اسے بھلا معلوم ہو، اچھا معلوم ہو، تو اس کو اگر چاہے تو لوگوں سے بیان کر دے،
اور اگر اس میں کوئی بری بات نظر آئے تو کسی سے نہ کہے بلکہ اٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برا خواب اگر کوئی دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ بائیں طرف اپنے الٹے ہاتھ کی طرف 3 مرتبہ دھتکار دے اور اللہ سے اس برائی سے پناہ مانگے اور اس کو کسی سے ذکر بھی نہ کرے۔ اگر یہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک حدیث میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، ترمذی شریف کی غالباً حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب پرندے کے پیر پر رکھے پڑے ہوئے پر کی مانند ہوتا ہے۔ پرندے کے پیر پر پڑے ہوئے پر کی مانند ہوتا ہے کہ جب کہ پرندہ اب اڑے اور پر ادھر گرے یا ادھر گرے، یعنی خواب ایک لٹکی ہوئی چیز کے طرح سے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے خواب دیکھا اور اس کو کسی کے سامنے بیان کر دیا تو وہ شخص اب اس کی جو تعبیر بیان کرے گا ویسا ہو جائے گا۔ تفسیر مظہری میں خواب کی تعبیر، خواب پر موقوف رہنے کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ تقدیر 2 قسم کی ہے، ایک تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک چیز طے ہو گئی کہ اس بندے کو اتنے دن کی زندگی ملے گی، یہ اتنی روزی کمائے گا، اتنی کھائے گا، اتنی تقسیم کرے گا، یہ ساری چیزیں اس کی طے ہو جاتی ہیں، یہ تقدیر مبرم کے تحت ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے تقدیر معلق کہ فلاں کام ہو گیا تو اس کی یہ مصیبت ٹل جائے گی اور اگر نہیں ہوا تو اس کی یہ مصیبت پڑ جائے گی۔ تو اگر خواب دیکھنے والے نے خواب دیکھا اور وہ تقدیر معلق سے متعلق ہو اور اس نے کسی کے سامنے اس کو بیان کر دیا، سننے والے نے اگر اس کی بری تعبیر دے دی تو وہ تقدیر معلق ہونے کی وجہ سے اس خواب کی تعبیر کے اس خواب کی تعبیر جو برائی سے بیان کی گئی ہے وہ برائی اس کے سامنے بالکل آ جائے گی۔ ترمذی شریف میں ایسے شخص کے سامنے خواب بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے جو عقل مند نہ ہو یا تمہارا خیرخواہ اور ہمدرد نہ ہو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ خواب کی کوئی بری تعبیر سن کر انسان کے دل میں خیال جم جاتا ہے کہ اب میرے اوپر مصیبت آنے والی ہے، اور جب آدمی دل کے اندر یہ خیال جما لیتا ہے تو پھر کہیں کوئی مصیبت آئے تو اس کا دل اسی خواب کی طرف جاتا ہے۔ یا پھر حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، یعنی میرا بندہ میرے متعلق جو سوچتا ہے، جیسا گمان کرتا ہے، اس کے حق میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ تو جب اپنے دل میں یہ خیال بندہ جمائے رکھے گا کہ اب میرے ساتھ برا ہونے والا ہے، یہ مصیبت آنے والی ہے، آنے والی ہے، آنے والی ہے، جب وہ سوچتا رہے گا تو پھر اس پر مصیبت آ جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ ہر خواب ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، خلاصہ کلام کا یہ۔ دوسری بات یہاں آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان کو دوسرے کے شر سے بچانے کے لیے اس کی کسی بری عادت یا نیت کا کسی کے سامنے ظاہر کر دینا جائز ہے، یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ مثلا کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی فلاں کے گھر میں چوری کرنے والا ہے، تو اب جس کے گھر میں یہ چوری کرنے کا ارادہ کر رہا ہے
اسے جا کر کے یہ بتا دینا کہ فلاں شخص آپ کے گھر میں چوری کا پلان بنا رہا ہے، یا یہ کہہ دینا کہ آپ تھوڑا سا محتاط رہیے، آپ کے گھر میں چوری کے پلاننگ کی جا رہی ہیں، یہ کہہ دینا غیبت میں داخل نہیں ہے، بلکہ اپنے بھائی کو نقصان سے بچانے کے لیے بعض مرتبہ اس طرح کی بات اپنے بھائی تک پہنچا دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس بات کو ظاہر مت کرنا، اس لیے کہ تمہیں ان سے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ خیال ہو کہ یہ ہماری خوشحالی سے اور ہماری نعمت کے سننے سے حسد میں مبتلا ہو جائے گا اور ہمیں نقصان پہنچانے کی فکر میں پڑ جائے گا، تو اس کے سامنے اپنی نعمت، اپنی دولت، اپنی عزت وغیرہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مقاصد کو کامیاب بنانے کے لیے ان کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا۔ اپنے مقاصد کو کامیاب بنانے کے لیے ان کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر بات لوگوں میں بولتے پھرنا نہیں چاہیے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو چھپا کر خاموشی میں کرنا ہوتا ہے، اگر آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دو گے تو پھر لوگ حسد میں مبتلا ہو کر کے نقصان پہنچانے کے در پہ بھی آ سکتے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ان ربک علیم حکیم۔ اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، اور تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے ماں باپ پر اور ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی۔ یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس خواب کے ذریعے سے یہ بشارت دی ہے کہ سب تمہارے فرما بردار بنیں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں نبوت سے بھی سرفراز کر کے تمہیں بہت سے اور مزید نعمتوں سے باری تعالیٰ نوازیں گے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر سناتے ہوئے کہا، یعنی اشاروں میں یہ بات بتا دی کہ تمہیں جو ہے نبوت بھی ملنے والی ہے اور ایک عظیم مرتبہ اور شان بھی ملنے والی ہے، جس سے تمہارے بھائی وغیرہ بعد میں تمہارے مطیع اور فرمانبردار ہو جائیں گے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ حق بات یہ ہے کہ جو لوگ تم سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ بظاہر یہ ان کافروں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے حضور علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا تھا کہ بنو اسرائیل کس وجہ سے فلسطین چھوڑ کر مصر میں آباد ہوئے تھے۔ یعنی اگرچہ ان کے پوچھنے کا اصل مقصد تو اپنے خیال کے مطابق حضور علیہ السلام کو بے بس کرنا ہے، لیکن اگر ان میں ذرا بھی عقل ہو تو اس واقعے میں ان کے لیے بہت سی عبرتیں چھپی ہوئی ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے ان کے لیے
کہ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک پر اس واقعے کا جاری ہو جانا یہ آپ کی نبوت کی کھلی دلیل ہے، اور یہ سب سے بڑا سبق ہے، سب سے اہم سبق ہے اگر وہ سمجھیں تو۔ دوسرے، حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں خوب رچی ان کے بھائیوں نے، لیکن آخر کار ان کی ساری سازشوں کا پول کھل گیا اور عزت، کامیابی حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے پلے میں آئی، حضرت یوسف ہی کے حصے میں آئی۔ اسی طرح سے کفار قریش کو بھی سمجھایا جا رہا ہے واقعہ سارا بیان کر کے کہ اہل حق اور نبیوں کے مقابلے میں چاہے تم جتنی کوششیں ان کو جو ہے زیر کرنے کی کر لو، ان کے مقابلے میں کتنی ہی طاقت کے ساتھ آ جاؤ، کتنی پلاننگ کے ساتھ آ جاؤ، لیکن ایک دن اللہ حق کو واضح کر کے رہتا ہے، نبی کو اللہ تبارک و تعالی کامیاب کر کے رہتا ہے، فتح آخر میں اسی کی ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ نبی علیہ السلام کی ہوئی، خوب ستایا گیا آپ علیہ السلام کو، کبھی جادوگر کہا گیا، کبھی مجنون کہا گیا، کبھی کچھ کہا گیا، اور آپ کے مشن سے آپ کو روکنے کی بہت کوششیں کی گئیں، یہاں تک کہ آپ کو وطن مبارک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ لیکن کیا ہوا؟ چند برسوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت، اپنی طاقت سے اور تقدیر کے مطابق ایسی عزت اور ایسی شان و شوکت کے ساتھ واپس مکہ کے اندر داخل فرمایا کہ کوئی گردن اٹھا کر کے نبی علیہ السلام کے سامنے بات کرنے والا نہیں تھا۔ فتح مکہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے عزت پر چار چاند جو ہے سب کفار قریش کے سامنے لگ گئے فتح مکہ کے ذریعے سے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس واقعے کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ ہر سوچنے سمجھنے والے کے لیے، خصوصاً ان کفار قریش کے لیے بڑی نشانیاں اس واقعے کے اندر ہیں۔ انشاءاللہ مزید آگے کے ہر رکوع کے اندر الگ الگ جو سبق جو ہے ہم کو ملتے ہیں سورہ یوسف سے، ان کے ساتھ آگے تفسیر کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں، ہم سب کے لیے اس سلسلے کو ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔